بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ نمبر 29 ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدر صغریٰ۔ اے دشمن خدا، ہم انشاءاللہ ضرور آئندہ سال بدر کے میدان میں تیرا انتظار کریں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان جو انہوں نے احد میں ابو سفیان کا چیلنج قبول کرتے ہوئے میری زبانی ابو سفیان کو سنایا تھا، ہمیں آج بھی یاد تھا۔ ابو سفیان کو بھی اور سارا عربستان اس معرکے کا منتظر تھا۔ ہر قبیلے میں اس پر قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں۔ جو وقت قریب آتا جاتا ان قیاس آرائیوں میں مزید اضافہ ہوتا جاتا۔ ابو سفیان نے احد سے چلتے چلتے اپنے دل کی بھڑاس ضرور نکال لی تھی، مگر اس کا یہ بڑا بول اب اس کے گلے کا پھندا بنا ہوا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ سارے عربستان میں قحط پڑا ہوا تھا۔ مکہ سے ہزاروں گھوڑوں اونٹوں کو لے جا کر بدر لے جانا، وہاں ان حالات میں ان کی خوراک کا بندوبست کرنا ممکن نہیں آتا تھا۔ مدینے والوں کو تو آسانی تھی کہ بدر ان سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ وقت سر پر آ گیا تھا اور ابو سفیان پریشان تھا۔ چیلنج اس نے خود دیا تھا اور وقت مقررہ پر اگر وہ اپنی فوج کو لے کر بدر نہ پہنچا اور مدینے والے پہنچ گئے تو سارے عرب میں اس کی ساکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ قریش کا منہ کالا ہو جائے گا اور وہ سہیل بن عمر کئی دفعہ سر جوڑ کر بیٹھے، مگر مسئلہ جو ان کے درمیان تھا وہ حل نہیں ہوا۔ وہ ہو ہی نہیں رہا تھا حل۔ سوچ سوچ کر دونوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے مشترک دوست نعیم بن مسعود کو راز میں لیا جائے۔ بنو غطفان کا یہ شخص جوڑ توڑ کا بڑا ماہر تھا۔ سارے عرب کے سربر آوردہ لوگوں سے اس کے مراسم بھی تھے۔ ابو سفیان نے اس سے درخواست کی کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بدر ہی نہ پہنچے، اور قریش یہ کہنے کے قابل ہوں کہ ہم تو پوری طرح تیار بیٹھے تھے، مسلمان ہی نہیں پہنچے تو ہم وہاں پہ کس طرح سے جا کر لڑتے۔ اس طرح تمام تر ذمہ داری مدینے والوں پر پڑ جائے گی اور قریش جو ہے وہ سرخرو ہو جائیں گے۔ ابو سفیان نے نعیم کو پیشکش کی کہ اگر وہ مسلمانوں کو بدر پہنچنے سے روکنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اس کو 20 اونٹ انعام میں دے گا۔ نعیم جو تھا وہ مہم جو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گیا، اور وہاں پہنچتے ہی اپنے ملنے والوں کو، جن میں انصار، مہاجر، منافق، یہودی سبھی شامل تھے، قریش کی عظیم الشان جنگی تیاروں کی ایسی من گھڑت تفصیلات سنائی کہ بہت سو کو یقین آ گیا۔ منافقین دل ہی دل میں خوش ہوئے، یہودیوں نے ذرا زیادہ خوشیاں منائی، اور دونوں نے مل کر اس بے بنیاد خبر کو ہر ممکن طریقے سے مدینہ کے طول و عرض میں پھیلا دیا، یہاں تک کہ مسلمان بھی نفسیاتی دباؤ میں آ گئے۔ ان کے حلقوں میں بھی اس قسم کی سوچ کا اظہار کیا جانے لگا کہ قریش کی اتنی زبردست تیاری کے بعد ان کے خلاف مقابلے پر اترنا صریحاً خودکشی ہے۔ ان خیالات کی گونج ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو بےتاب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دونوں نے دو ٹوک الفاظ میں اپنا ما فی الضمیر بیان کیا کہ ہم فوج کشی کے حق میں ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، جس پر سورہ آل عمران کی آیات نازل ہوئی۔ ترجمہ: یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے سامان جمع کیا ہے، اللہ نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کافی ہے اور وہی سب سے اچھا اور بہترین کام کرنے والا ہے۔ بس یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل سے بھرے ہوئے لوٹے اور انہیں کوئی ناگواری ذرا بھی پیش نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سن کر آپ نے فرمایا، میں بدر پہنچوں گا خواہ مجھے تنہا ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ان الفاظ کی گونج سارے مدینے میں سنائی دی گئی۔ اس اعلان کے ساتھ ایک طرف تو نعیم کے 20 اونٹ بھی گئے اور دوسری طرف اسلامی لشکر بھی تیار ہو گیا اور وقت مقررہ پر بدر بھی پہنچ گیا۔ بات سنبھالنے کے لیے ابو سفیان بھی کچھ فوج لے کر مکہ سے نکلا، مگر 1-2 دن ادھر ادھر گھوم کر واپس آ گیا اور مکہ پہنچ کر اعلان کروا دیا کہ ہم لوگ تو گئے تھے کہ مدینے والے ہی وہاں پہ نہیں گئے۔ ایسے معاملات میں حقیقت بنا کب تک چھپی رہتی ہے؟ سارے عرب میں ابو سفیان کی تھو تھو ہو گئی۔ صفوان تو سارے مکے میں کہتا پھرتا تھا کہ یہ سب کچھ ابو سفیان اور محض ابو سفیان کا کیا دھرا ہے۔
اس سے ایسی عاقبت نا اندیشی کی توقع ہی نہیں تھی۔ ضرورت کیا پڑی تھی کہ اسے احد کی کامیابی کے بعد اس قسم کے چیلنج دینے کی۔ غزوہ احزاب آج دمشق کی اس پرسکون فضا میں ان حالات کا تصور بھی مشکل ہے، لیکن ہجرت کے 5ویں سال موسم سرما میں جب مدینہ میں عرب قبائل کے اجتماعی حملوں کی تیاریوں کی خبریں پہنچی تو ہماری پریشانی کی بھی کوئی حد نہ رہی۔ محترم سامعین، غزوہ احزاب آج دمشق کی اس پرسکون فضا میں ان حالات کا تصور بھی مشکل سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ہجرت کے 5ویں سال موسم سرما میں جب مدینہ میں عرب قبائل کے اجتماعی حملے کی تیاریوں کی خبریں پہنچی تو ہماری پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔ خبر ملی کہ مکہ میں دارالندوہ میں قریش کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں قریش کا علم جنگ لہرایا گیا۔ عثمان بن طلحہ کو علم برداری کا منصب سونپا گیا، شاید اس لیے کہ احد میں یہ منصب عثمان کے باپ کو دیا گیا تھا اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ مکہ سے آنے والوں نے یہ بھی خبریں سنائی کہ قریش نے ابو سفیان کے سربراہی میں 4000 شمشیر زنوں کا لشکر تیار کیا ہے، جس میں 300 گھوڑے اور 1000 برق رفتار اونٹنیاں شامل ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بنو فزارہ سے عینی بن حسن کی قیادت میں گھڑ سواروں کے دل نکلے ہیں اور ان کے جلوس میں بھی 1000 تیز رفتار اور اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے جانور مویشی موجود ہیں۔ قبیلہ بنو مرہ کے 400 جنگجو حارث بن عوف کی کمان میں مسلمانوں سے جنگ کے لیے نکلے ہیں۔ قبیلہ اشجع سے خبر ملی کہ انہوں نے بھی مسعر بن رخیلہ کو اپنے 400 تیغ زنوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ ادھر سے بنو سلیم 700 افراد کا لشکر لے کر ان کے ساتھ بھی شامل ہو گئے۔ اسی طرح بنو اسد اور بنو سعد کی لشکر کشی کی تیاریوں کی بھی خبریں ملی۔ ساری خبریں یکجا ہوئیں تو اندازہ ہوا کہ کم و بیش 10,000 کا لشکر ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے چلا آ رہا ہے۔ صحرائے عرب میں یوں تو آئے دن کوئی نہ کوئی مارکا ہوتا ہی رہتا تھا، لیکن فوج کشی کے لیے اتنا بڑا ازدحام پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، اور فوج کشی بھی ایسی کہ ان کی تعداد میں، ان کے رسل و رسائل کی سہولتوں میں، ان کے اسلحہ میں اور ان کے رسد کے انتظامات میں اور ہمارے وسائل میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اور شاید یہی آسمانی فرق تھا جس نے ہماری اور ہمارے آفاقی دین کی لاج رکھی تھی۔ جو ہی قریش مکہ نے کوچ کی تیاری کی، بنو خزاع کے چند گھڑ سواروں نے برق رفتاری کے ساتھ صرف 4 دن میں مدینہ کی مسافت طے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ اب گنا چنا وقت رہ گیا تھا، 1 ہفتے میں دشمن سر پر آ پہنچے گا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو مشورے کے لیے جمع فرمایا، بالکل ویسے ہی جیسے جنگ احد سے قبل انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تھا۔ جنگ کی حکمت عملی پر مباحثہ ہوا اور نہایت غور و خوض کے بعد ہمارے قائد نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز یہ تھی کہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کر لڑی جائے۔ مدینہ کے 3 اطراف تو پہاڑ ہیں جہاں سے حملہ نہیں ہو سکتا، صرف شام کی سمت پر پہاڑ نہیں ہے، ہمارے دائیں بائیں کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی گہری اور چوڑی خندق کھودی جائے جس کا عبور سانڈنی سواروں اور گھڑ سواروں کے لیے ممکن نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ اہل فارس کا یہ طریقہ بہت کامیابی سے استعمال کرتی ہیں، چنانچہ اس حکمت عملی پر عمل کیا گیا۔ خندق کے دوسری طرف جو قریبی مکان تھے خالی کرا لیے گئے، تمام عورتوں، بچوں اور ضعیفوں کو خندق سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر حویلیوں اور بڑے بڑے گھروں میں منتقل کر دیا گیا۔ خندق کی کھدائی میں جو چھوٹے بڑے پتھر نکلتے تھے انہیں دشمن پر برسانے کے لیے جگہ جگہ ڈھیر کر جمع کر لیے گئے۔ صلا کی پہاڑی کے دامن سے بھی مناسب وزن کے پتھروں کو جمع کر کے ان ڈھیروں میں شامل کر دیا گیا۔ بنو قریظہ سے باہمی تعاون کا معاہدہ تھا، ان سے کدالیں لی، پھاوڑے، بیلچے اور مٹی پھینکنے کے لیے کھجوریں رکھنے کے لیے ٹوکریاں حاصل کی گئیں۔ منہ اندھیرے نماز فجر کے بعد کھدائی کا کام شروع ہو جاتا جو مغرب تک جاری رہتا۔ کھدائی کرنے والوں نے اپنی قمیضیں اتار رکھی تھیں، جب مٹی پھینکنے کے لیے ٹوکریاں کم پڑتی تو اپنی قمیضوں میں ہی لوگ مٹی بھر بھر کر لے کر جاتے تھے اور ساری کی ساری تیاریاں یوں مکمل ہوگی۔ محترم سامعین،
یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایپیسوڈ نمبر 29 جو کہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ جلدی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔